اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم البقرہ آیت نمبر 66 کی تلاوت کرتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ فَجَعَلْنَاهَا تو بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو، نَكَالًا عبرت، لما ان کے لیے جو، بینہ یدیہا سامنے تھے ان کے، وما اور جو، خلفہا پیچھے یعنی بعد میں ہوں گے ان کے لیے، وموعظاتن اور نصیحت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ ترجمہ ہے اور ہم نے اس معاملہ کو ان سب کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو بعد میں پیدا ہوئے تازیانہ عبرت بنا دیا، اور ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں اس میں بہت بڑی نصیحت رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ جتنے بھی واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھے ہیں، عاد، سمود، فرعون، پھر قصص الانبیاء، یہ تمام باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیوں عیاں کی؟ تاکہ ہم تک پہنچ سکیں۔ اللہ کے سوا جو پچھلے زمانے گزرے ہیں اس کی اطلاع کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ، جو غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کا غیب وہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں جو پیچھے واقعات ہم بیان کرتے آ رہے ہیں، بنی اسرائیل کی ہٹ درمی کے، ان کی ضد، اناد کے، تکبر کے، کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا انہوں نے انکار ہی کیا، اور ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ گناہ کرتے گئے، خطا کرتے گئے، اور پھر معافی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے مانگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں معاف کرتے گئے۔ اب آگے ان کے بڑے ایک واقعہ بہت بڑا ہے جو سورہ بقرہ میں ہی مشہور ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس آیت کی جو ہے وہ وضاحت ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہود کو ان کے ہیلے کی سزا مختلف گروہ بندیوں میں تقسیم ہو جانے کی صورت میں ملی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسلامی ہیلوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو آپ سب لوگ خود ہی سوچ کر اور ارد گرد دیکھ کر کریں کہ ہمارے ہاں بھی کس قدر فرقہ پرستی مضبوط ہو چکی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے فرقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے فرقے میں جانے کو تیار نہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اس فرقے کو چھوڑ کے دوسرے فرقے میں چل جاؤ، بات تو پھر وہی ہے، پھر اسی فرقے میں رہ لو۔ فرقہ پرستی ہی غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ باقی قوموں کے 72 فرقے اور اس قوم کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو یہ جو فرقے ہیں یہ انسان اور مسلمان قوم کی کمزوری ہے، جس کمزوری سے جو ہے وہ مشرکین فائدہ اٹھاتے ہیں، آپس میں فرقہ پرستوں کو لڑاتے ہیں اور ایک نہیں ہونے دیتے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ تم ایک امت ہو، صرف کیا ہو؟
کوئی فرقہ نہیں، نہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، کچھ نہیں۔ قرآن کے ایک جھنڈے کے تلے سب اکٹھے ہو جاؤ۔ تم ایک امت ہو جن کا کام کیا ہے، جن کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے کہ تم برائیوں سے روکتے ہو اور اچھائیوں کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہو۔ برائی سے منع کرنا اور اچھائی کی طرف لے کے آنا، یہ ہے انسان کا کام۔ اور ہونا کیا ہے؟ مسلمان۔ اور جب پکے مسلمان ہو جائیں، صرف مسلمان، کوئی فرقہ نہیں، تو پھر وہ اقبال صاحب نے صحیح کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت کس انسان کی ہے؟ یہی متقی کی، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں، اس واقعہ کو دیکھنے اور سننے والے دو قسم کے لوگ تھے، اور ہیں، اب بھی ہیں۔ یعنی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی فرما بردار اور نافرمان۔ چونکہ نافرمانوں کے لیے تو یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اور ہے، اب بھی ہے، اس لیے اس کو نکال فرمایا، فجعلناہا نکالا۔ اور فرما برداروں کو یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اور ہے، اس لیے اس کو موعظۃً سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ متقی وہی ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ماننے والی بات یعنی حق کو فوراً مان لیتے ہیں۔ بہرحال غرض یہ کہ یہ عذاب ان کے زمانے والوں کو، عذاب کون سا؟ بڑا خطرناک عذاب جو ابھی ہم نے کل پڑھا کہ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، اور کس لیے؟ کہ اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ غرض یہ عذاب ان کے زمانے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک سبق ہے، اور اس لیے فرمایا موعظۃ للمتقین، یعنی متقین کے لیے جو ہے وہ یہ ایک نصیحت ہے۔ اور بینا یدیہا کا مطلب ہوتا ہے جب اس وقت لوگ تھے ان کے لیے عذاب بنا، اور دوسروں کے لیے نصیحت جو اس وقت لوگ تھے۔ وما خلفہا، اور جو بعد میں آنے والے لوگ یعنی ہم لوگ۔ تو یہ جو بعد میں آئیں گے ان پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ موجب نصیحت ہے، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ انسان جو اپنی پچھلی زندگی گزارتا ہے اس میں جو غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، اس پہ ساری زندگی پچھتاتا ہے اور کہتا ہے اب یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اپنی پچھلی زندگی سے ہی وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھا ہوا ہے، اس لیے ہم نے پچھلے زمانوں کو، قرن کو نہیں دیکھا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کے ذریعے بتاتا ہے کہ ان قوموں کا کیا بنا، تو تم ایسی باتیں نہ کرو۔ اس لیے پچھلی بات سے جو گزر گیا اس سے نصیحت حاصل کریں، یہاں تک کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی، کہ یہ لوگ ڈرتے رہیں کہ جو عذاب اور سزائیں ان پر ان کے ہیلوں کی وجہ سے، ان کے مکر و فریب سے حرام کو حلال کر لینے کے باعث نازل ہوئیں، ان کے بعد بھی جو ایسا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ وہی سزا اور وہی عذاب ان پر بھی آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا ترتکبوا مرتکیت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بأدن الحیل، یعنی وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا وہ بجا لاؤ، اور جن سے منع کیا
ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔